سفیان غصے سے بھرا پڑا تھا۔ جنت کو صوفے پر بٹھایا گیا۔ گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا۔ غزوان اندر آیا۔ سفیان نے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے غزوان، لعنت تم جیسے بھائی پر۔ جنت نے ہلکی سی نظر اٹھا کر غزوان کا چہرہ دیکھا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ اس نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا۔ نکاح ہوا، رسم ہوئی، کھانا کھایا گیا، لیکن ایک پل کے لیے بھی تم وہاں موجود نہیں تھے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکے کا بھائی اس وقت نظر آیا جب سر قرآن پر رکھنا تھا؟ وہ چلا رہا تھا۔ لڑکے کا بھائی؟ غزوان سفیان کا بھائی ہے، اور جب اس گھر میں میرے رشتے کی بات ہوتی رہی تو یہ باخبر تھا۔ اس کی بہن مجھے جانتی تھی۔ کیا کروں؟ بتا دوں کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو یا اللہ، غزوان چاہتا کیا ہے؟ وہ اب بھی اس کے اتنے بڑے دھوکے سے باخبر ہوئی۔ سر میں درد پڑا۔ بھائی میں قرآن… ارے یار جاؤ، 4 گھنٹے لڑکا قرآن ڈھونڈتا رہا۔ قرآن نہیں، کوئی ہیرا لینے بھیجا تھا جو تمہیں اتنی مشکل سے ملا۔ یہ کلام پاک تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اب بھی دہاڑ رہا تھا۔ سفیان بس کر دو، جنت تھک گئی ہوگی، کمرے میں لے جاؤ۔ یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ عالم شاہ نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مان تھا مجھے اس پر۔ شادی سادگی سے کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ… بھائی میں پہلے آ گیا تھا، مگر بھابھی کے گھر والوں نے روک لیا۔ جنت یکدم کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ غزوان اور سفیان دونوں اس کی طرف مڑے۔ وہ سرخ چوڑے میں لپٹی لاش لگ رہی تھی۔ رنگ سفید ہو گیا تھا اس کا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے پہلے غزوان کو دیکھا، پھر سفیان کو۔ بھابھی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جنت تم ٹھیک؟ سفیان نے اتنا بولا ہی تھا کہ اگلے ہی پل جنت چکرا کر زمین پر گر گئی۔ غزوان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جنت… سفیان بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ یا اللہ، اس سے کیا ہو گیا؟ فضیلہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ بھائی، آپ کو اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھابھی کیا سوچیں گی کہ پہلا دن ہی اتنا منحوس ہے اس گھر میں؟ رومیلا نے غصے سے سفیان کو کہا۔ غزوان کے تو پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ غزوان کے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ سفیان نے جنت کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ وہ جنت کو چیک کر کے باہر آیا۔ غزوان کا سانس تو رکا ہوا تھا۔ سفیان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہو گیا تھا؟ سفیان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ڈپریشن، سخت قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں وہ۔ کوئی صدمہ ایسا ضرور ہوا ہے جس کو ان کا دماغ برداشت نہیں کر سکا۔ ان کا بہت خیال رکھیں، لڑائی جھگڑوں پریشانیوں سے دور رکھیں، حالت زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ سفیان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ غزوان نے آنکھیں بند کر کے اندر ہی اندر شکر کیا۔ ڈپریشن؟ جنت ڈپریشن کا شکار ہے، سفیان نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ یہ دعا ان کو باقاعدگی سے دیں اور کھانے پینے کا صحیح خیال رکھیں۔ یاد رہے، ان سے کوئی ضد نہ کریں اور نہ ایسی بات کریں جس سے انہیں ٹینشن ہو۔ وہ بہت نازک حالات سے گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے دل دھڑک اٹھے۔ غزوان نے اپنا ہونٹ دبا لیا۔ اسے جلدی سے طلاق دوں تو میری جان بھی چھوٹے۔ کس نے کہا تھا؟ بڑا آیا انتقام لینے والا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سفیان نے نظریں جھکا لیں۔ وکرم ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑایا۔ آخر کیا صدمہ پہنچا ہوگا بچی کو؟ رحمان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، غزوان اور سفیان کی لڑائی اس کے لیے بہت بڑی بات تو نہیں تھی۔ غزوان نے چور نظروں سے فارس چاچو کو دیکھا۔ ہاں، فضا بھی صحیح ہے، بیمار بیٹی ہمارے سفیان کے سر ڈال دی۔ حد ہوتی ہے کمینے پن کی۔ فارس کی بیوی نے مزید آگ لگائی۔ ایسی بات نہیں ہے تائی امی، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک ہی… فاریہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ چلو بس، سفیان گیا ہے اس کے پاس، پوچھ لے گا۔ تم جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، کل ولیمہ بھی ہے۔ چلو جلدی، اٹھ جاؤ سب۔ رحمان شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ غزوان کو جنت سے سخت الجھن ہونے لگی۔ بیوی اس کی اور کمرے میں بھائی کے، یہ سب اس کے کم ذہن کا نتیجہ تھا۔ جنت کی آنکھ صبح 7 بجے کھلی۔ اس کو پہلے تو منظر حال کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بازو اٹھا کر اپنی آنکھیں ملیں۔ ہاتھوں سے وہ بھاری بھرکم زیور غائب تھا۔ اس نے انگلیاں دیکھی تو ساری انگوٹھیاں اتری ہوئی تھیں۔ اسے کل والی ساری باتیں یاد آئیں۔ پردے کھڑکی کے آگے تھے، اس لیے روشنی تھوڑی مدھم تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ گلے سے ہار، ناک سے بائی غائب تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے بھی نہیں تھے۔ اس نے صوفے پر دیکھا تو عروسی دوپٹہ پڑا ہوا تھا اور جنت کے بھورے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میکسی اب تک اس کے وجود پر تھی، مگر اس کا دل پھر بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ پردوں کے سامنے گئی اور انہیں کھینچ کر پیچھے کیا۔ روشنی نے شیشے کی کھڑکی کو چیر کر بیٹھ کا راستہ بنایا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو دھنگ رہ گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اتنی گہری جیسے ساری رات جاگتا رہا ہو۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، صرف ویسٹ پہنی ہوئی تھی اس نے۔ بھاری بازو جنہیں جم کے ذریعے ایسا بنایا گیا تھا، سوتے ہوئے تو مرد بھی کتنا معصوم لگتا ہے۔ تو سب انہوں نے اتارا۔ اوہ یار، انہوں کی کچھ لگتی اس نے اتاری۔ یہ کہہ کر وہ وارڈروب میں گھس گئی۔ سفیان کی آنکھ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے فوراً خیال آنے پر پیچھے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے وارڈروب کو دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ اے سی کی ٹھنڈی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ سفید پٹیالہ کے اوپر سرخ دوپٹہ، بال کمر تک پھیلے ہوئے۔ سفیان نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کل والی جنت ہی تھی۔ وہ بالوں کو برش کر رہی تھی جب نظر شیشے سے سفیان پر پڑی۔ اس نے برش پھینکا۔ نیچے جا رہی ہوں میں، اور یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل گئی۔
سفیان مسکرایا اور بیڈ سے اترا۔ جنت ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی جب اس کی زور سے کسی سے ٹکر ہوئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا ایک بار پھر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ ہائے جنت، اس نے مسکرا کر کہا۔ جنت نے آگے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جنت اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر لے گئی۔ رضوان، یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیسا کھیل کھیلا میرے ساتھ؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ایک انوکھی گیم جو شاید ہی کسی نے کھیلی ہو۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ رضوان، یہ گناہ ہے، بیوی میں تمہاری ہوں، رہ تمہارے بھائی کے کمرے میں رہی ہوں۔ شاید رات کو انہوں نے میرا سارا زیور اتارا۔ رضوان، بہت غلط کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ، ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن میں کیا کر رہی ہوں؟ صرف دھوکہ۔ بول بول کر اس کا سانس پھول گیا۔ جنت میری جان، جانتی ہوں میں تمہاری یوں شادی کیوں کر ہونے دی؟ کیونکہ بھائی کسی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، اور ابھی صحیح وقت نہیں ہے نکاح کا بتانے کا۔ بس تمہیں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بھائی کو تم سے شادی کرنے دی۔ ایک بکواس اور جھوٹا بہانہ بنایا۔ ایک بات سن لو رضوان، اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو میں ساری سچائی کھول دوں گی، سمجھ آئی تمہیں؟ اور مجھے یقین ہے تم میرا ساتھ دو گے۔ اب میں جا رہی ہوں، تمہارا بھائی سب سے پہلے مجھے ڈھونڈے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئی۔ ارے میری پیاری جنت، کھول دینا، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی، اس نے مسکراتے اور سوچا اور نیچے ڈائننگ ہال میں چلا گیا۔ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سفیان اور جنت ساتھ بیٹھے تھے اور رضوان جنت کے سامنے۔ بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رحمان شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا جنت؟ صوفیہ چاچی نے مصروف انداز میں کہا۔ اس نے رضوان کی طرف دیکھا۔ زیادہ دیر تک جاگ جاؤں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ سفیان نے اس کی طرف جوس بڑھایا۔ ارے بھابھی، جنت کے ہاتھ کپ کپائے، اب تو آپ کو عادت ڈال لینی چاہیے دیر سے سونے کی۔ رضوان کی بات پر فاریہ نے اسے کوہنی ماری۔ سفیان نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ رضوان پاگل ہو گیا؟ فاریہ نے دھیمی آواز میں اسے ڈانٹا۔ جنت نے گلاس لبوں سے لگایا اور فاریہ کو دیکھا جو رضوان کو گھور رہی تھی۔ جیسا کہ ولیمہ کا فنکشن رات کو ہے تو میں سفیان اور فارس جا کر حال دیکھ آتے ہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ تم سب کو تو پتہ ہے بہت سارے بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، ولیمہ ایسے نہیں ہوگا، میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں چاہتا۔ عالم شاہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بھائی بھابھی کو پالر بھی لے کر جانا ہے۔ رمیلا نے بھی کھانا ختم کیا۔ ہاں، وہ رضوان لے جائے گا۔ جنت کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے رضوان کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ساتھ تم اور فاریہ بھی چلی جانا۔ جنت نے دیکھا کہ فاریہ کے نام پر رضوان ایک دم مسکرا دیا۔ فاریہ کو دیکھ کر سر ہلا دیا۔ فاریہ نے بھی مسکرا کر سر جھکا لیا۔ جنت کے تو حواس بھگ سے اڑ گئے۔ کچھ غلط تھا، بہت زیادہ غلط، مگر وہ تھی جو غلط کو پہچان نہیں رہی تھی، اپنے حق کے لیے بول نہیں رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں رشتے تباہ ہو جائیں گے۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فاریہ کو اس نے آگے بٹھایا تھا اور یہی بات جنت کے سر پر چڑھ گئی۔ وہ خاموش سی کھڑکی سے باہر عمارتوں کو دھوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بابی، رضوان کی آواز پر وہ ٹھٹکی۔ سب سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے چھوٹی ہوں، برائے مہربانی بابی مت بولو مجھے۔ اس نے اپنے غصے کو نفاست سے باہر نکالا۔ رضوان نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ ویل، مجھے اچھا لگتا، خیر مجھے بتائیں میں آپ کو کیا بولوں؟ اس نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جنت کاظمی نام ہے میرا، اسی نام سے بلا لو۔ یہ سب کتنا مشکل تھا، وہ اس انسان کو اپنا تعارف کروا رہی تھی جو اسے سب سے زیادہ جانتا تھا۔ نہیں تو اب تو تم جنت شاہ ہو۔ میرے پر زور دیا خیال سے۔ جنت نے نظریں گھما کر بیک ویو مرر سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ جنت نے لب بھینچ لیے۔ فاریہ کو ان سے پارلر جانا ہے، میں تم لوگوں کو اتار کر علی کی طرف جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سرد پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا اسے غصہ آیا تھا۔ رضوان، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری۔ رمیلا نے یکدم موبائل سے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ اب بھی باہر دوڑتی عمارتوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر رضوان نے گاڑی روکی۔ فاریہ، مجھے ٹیکسٹ کر دینا جب فارغ ہو جاؤ۔ فاریہ نے سر ہلا دیا۔ جنت نے ایک چھپتی نظر بیک ویو مرر پر ڈالی۔ چلیں بھابھی۔ رمیلا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ جنت نے کار سے باہر قدم رکھا اور ٹھا کر کے دروازہ بند کیا۔ پوری گاڑی ہل گئی۔ میرا مطلب جنت، یہ گاڑی مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ آپ کے شوہر نے دی تھی۔ براہ مہربانی دوبارہ اپنا غصہ اس پر مت نکالنا پلیز۔ جنت نے تعجب سے اسے دیکھا جو سن گلاسز پہنے کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت نے ضبط کا کوڑا گھونٹ بھرا۔ فاریہ اور رمیلا کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں ساحل پر گاڑی کے ہونٹ پر بیٹھے تھے۔ رضوان بلو شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہنے، شرٹ کی آستین کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے، بال ماتھے پر بکھیرے ہوئے، مگر ہوا نہیں ایک جگہ رکنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرکشش اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب کیا کرو گے یار؟ علی نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ نظریں سمندر پر ڈلی تھیں۔ پتہ نہیں، خود سے کہانیاں گاڑ لوں گا، رضوان نے موبائل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ رضوان کی بہت بڑی بات ہے، تو اتنا بے فکر کیوں ہے؟ علی نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے بے فکری سے رضوان کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں بتاؤ؟ جا کر بھری محفل میں بتا دوں کہ میرا اور اس کا نکاح ہو گیا ہے؟ ہاں، جسٹ شٹ اپ یار، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ ہاں، علی نے سرد لہجے میں کہا۔ تاکہ میں اس سے بدلہ لے سکوں، انتقام علی، انتقام۔
اس نے علی کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، واہ انتقام! اس نے کون سی تیری بیوی بھگائی تھی جو انتقام لے گا تو کسی چیز کا انتقام؟ اسے ایک تھپڑ کا؟ سمندر ٹھاٹھے مارتا ان دو کرداروں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ علی، اٹلی میں تم جانتے ہو جہاں میں چلتا تھا میں ہاتھ سینے پر رکھا غزوان شاہ تو لوگ اس کا راستہ صاف کرنے کے لیے رک جاتے تھے۔ یہاں اس 2 ٹکے کی لڑکی نے اتنے بھرے بازار میں بغیر کسی وجہ سے تھپڑ مار دیا، اور پھر اس بندے کا تانا، کم از کم میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ علی نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ غزوان، چل ٹھیک ہے تو اس لڑکی سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن سفیان بھائی کا کیا؟ انہیں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا بھائی پہلے ہی نکاح کا مار کا سر انجام دے چکا ہے، پھر کیا کرو گے؟ غزوان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس غسول سمندر کو دیکھا۔ میں وہ کروں گا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ علی نے اسے شک کیا نظروں سے دیکھا۔ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے غزوان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آرام سے بتا دے سب کو کہ تیرا نکاح اس جنت سے ہو گیا ہے، پھر تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیپی اینڈنگ نہیں چاہتا تو؟ غزوان اس کی بات پر ہلکا سا ہنسا اور اسے دیکھا۔ یاد ہے وہ مالیہ جس نے میرا موبائل چرایا تھا، اور جب میں اس پر الزام لگایا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ غزوان دور کہیں سمندر میں اپنا ماضی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، جو اب بیچاری معذور پڑی ہے، علی نے افسردگی سے کہا۔ تو جانتا ہے اس کے ساتھ کس نے یہ سب کیا؟ علی اس کی بات پر چونکا۔ کس نے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے۔ انگلی سینے پر ماری۔ سید غزوان شاہ نے اس کا یہ حال کیا کیونکہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری مجھے برداشت نہیں تھی۔ علی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بس سانس روکے سے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، غزوان وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، ان کا سہارا۔ یا اللہ، کیا کیا تو نے؟ علی نے ماتھے کو چھوا۔ میں بچپن ہی سے ایسا تھا، انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے والا۔ اب میرا پاگل پن جنت دیکھے گی۔ بہت جلد میری تو ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گی، اور بیچاری کا کیا پتہ خودکشی ہی نہ کر لے۔ وہ بونٹ سے نیچے اترا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف پڑا۔ اور ایک اور بات علی، اگر تو نے کسی کو بھی بتایا کہ میرا اور جنت کا نکاح ہو چکا ہے تو یاد رکھنا، تیرے تمام ہراسمنٹس کے پیپرز میرے پاس ہیں۔ ایک دفعہ وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے تو پھر 30 سال تک جیل ہی سے آؤ گے۔ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غزوان اسے وہ غلطی یاد دلا رہا تھا جو اس نے 3 سال پہلے کی تھی۔ وہ بیلی سے بونٹ سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کسی نے ان کی باتیں نہیں سنی سوائے اس غصے کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے۔ وہ تو اس کی جھوٹی محبت کا بھی گواہ تھا۔ کراچی پر سورج سوا نیزے پر تھا۔ پارلر میں خوب لوگ آ جا رہے تھے۔ اوپر برائیڈل میک اپ کمرے کے پاس سے کھڑے ہو کر دیکھو تو نیچے کافی بڑا پارلر تھا۔ وہ تینوں 4 گھنٹے سے یہاں موجود تھی۔ سفیان پارلر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ہاں بس میں پہنچ گیا ہوں، تم بے شک گھر جاؤ اور تیاری کرو۔ وہ فون کان سے لگائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں سے سیدھا گھر آؤں گا، پھر ہال میں۔ لڑکیاں اور لڑکے رک جاتے اسے دیکھ کر کانوں میں خسر پسر کرتے۔ وہ اپنی اسی شان سے چل کر اوپری منظر پر گیا تو نظر رومیلا پر پڑی۔ وہ چل کر اس کے قریب گیا۔ او پریٹی گرل، آئی ایم سوری، آپ نے میری بہن رومیلا کو دیکھا ہے کہیں؟ دراصل وہ کالی موٹی کھچڑی جیسے بالوں والی تھی۔ رومیلا اس کی بات سن کر جہاں مسکرائی تھی وہیں سرخ بھی ہوئی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ آپ جیسی حسین ہوتی، پر قسمت ہی پھوٹی تھی میری۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، خود ڈھونڈ لیں اپنی بہن کو، رومیلا نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ سفیان ہلکا سا ہنسا۔ اچھا بتاؤ، تیار ہو گئی ہے جنت؟ وہ مدعے کی بات پر آیا۔ پیچھے سے فاریہ نکل کر آئی۔ اف یار، یہ تو دھوکہ ہے سراسر، سفیان نے آبرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فاریہ نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بیچارے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اتنا بدلہ دیتے ہیں تم لڑکیوں کی شکلوں کو یہ پارلر والے، اللہ خسارے میں ڈالے انہیں۔ وہ دونوں اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑیں۔ اتنے میں پیچھے سے جنت اور پارلر کی مینیجر نکلتی دکھائی دی۔ سفیان نے ایک پل کے لیے سانس بھی لینا بھول گیا۔ وہ گرے اور بلو رنگی میکسی میں ملبوس، آنکھیں بھی کپڑوں کے جیسی نکلی اور خوبصورت طرز سے تیار کی ہوئی، چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ جس میں ہلکی سی بناوٹی مسکراہٹ تھی۔ بال کرل کر کے تھوڑے آگے پھینکے ہوئے تھے اور آدھوں کا سٹائل بنا کر اس میں عروسی دوپٹہ نفاست سے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مدہوش کر دینے والی لگ رہی تھی۔ وہ چل کر سفیان کے قریب آئی۔ مسٹر سفیان، آپ کی وائف تیار ہو گئی ہیں۔ نو شی لک مچ پریٹی، مینیجر نے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جنت نے سر کو خم دیا۔ سفیان مینیجر سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ جنت نے چور نظروں سے سفیان کو دیکھا۔ وہ اب تک سادہ ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، مگر کشش اور وجاہت تو جیسے ورثے میں لایا تھا۔ جنت رومیلا کی طرف مڑی۔ رومیلا، ان سے، جنت نے ماتھا چھوا۔ میرا مطلب سفیان سے کہو چلے نا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ رومیلا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور سفیان کے قریب جا کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا چلو بس نکلتے ہیں، اسے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آپ پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتی ہیں۔ سفیان نے ایک چیک بک نکالی اور سائن کر کے مینیجر کے ہاتھ میں دی۔ اس نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ چلے بھابھی، فاریہ وہاں سے میکسی اٹھاؤ۔ فاریہ نے جھک کر میکسی اٹھائی اور وہ چاروں گاڑی کے قریب پہنچے۔ سفیان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو جنت۔ جنت نے ایک نظر فرنٹ سیٹ کو دیکھا۔ غزوان نے یہاں فاریہ کو بٹھایا تھا، یعنی جو لوگ خاص ہوتے ہیں انہیں یہاں بٹھایا جاتا ہے، اور غزوان کے لیے جنت سے زیادہ فاریہ خاص تھی، اور سفیان کے لیے
وہ سر چھٹک کر گاڑی میں بیٹھی تو سفیان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی زن کی آواز سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ امریکہ میں آج موسم سخت غصے میں تھا۔ ہر طرف گھیلی عمارتیں اور درخت اداسی سے کھڑے چھتریاں تانے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بوندا باندی ہوتی جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے۔ انہیں سڑکوں میں گاڑیوں کا قافلہ اپنی شان و تان سے جاری رہا تھا۔ کالی چمچم کرتی گاڑیاں جنہیں لوگ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک گاڑی آگے اور دوسری پیچھے درمیان والی گاڑی میں وہ اخبار کھولے مگن پڑ رہا تھا۔ سامنے والی سیٹوں میں ڈرائیور اور پرائیویٹ سیکرٹری بیٹھا تھا۔ سیکرٹری کی موبائل کی بیل بجی۔ فاتح نے اخبار کا صفحہ پلٹا۔ سر، سیکرٹری نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بغیر سر اٹھائے دیکھا۔ سر، شفا کی کال آئی تھی۔ فاتح نے ہلکا سا سر اٹھا کے دیکھا۔ کیوں خیرت؟ سر، ماہی میڈم ان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں شفا ایمرجنسی میں لے گئے ہیں۔ فاتح ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیوں، کیا ہوا ماہی کو؟ فاتح کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ سر، انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ فاتح کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہیں وہ لوگ؟ گڈ ہارٹ میں۔ فوراً گاڑی وہاں موڑو، جلدی کرو، مجھے 5 منٹ میں پہنچنا ہے، اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، لیکن آپ کی میٹنگ؟ ارے بھاڑ میں گئی میٹنگ، اسے کینسل کرو، بلکہ آج کی ساری میٹنگز کینسل کرو، اس نے جھڑک کر کہا۔ اس کی آواز سخت فکر مند تھی۔ اوکے سر، میں ایلی کو کال کرتا ہوں۔ سیکرٹری نے موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ ہیلو ایلی، سر کا آرڈر ہے کہ گاڑیاں گڈ ہارٹ ہاسپٹل کی طرف موڑو فوراً۔ اس کا حکم سننا تھا اور سامنے والی گاڑی دوسری طرف مڑ گئی۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ لوگ ہسپتال میں پہنچ گئے۔ فاتح ریسیپشن میں گیا۔ یس سر، لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی فاتح اظہیر۔ ویٹ سر، وہ لڑکا گارجینس میں چھک گیا۔ یس سر، شی از ہیئر۔ ان وچ روم؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ روم نمبر 26۔ فاتح نے ایک سنی نہ دوسری اور روم نمبر 26 کی طرف گیا۔ اس کا سیکرٹری اور گارڈ ساتھ ہی تھے۔ اسے کمرے کے باہر شفا، ملازمہ اور ڈرائیور نظر آئے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ شفا کہاں ہے ماہی اور کیا ہوا؟ وہ جو پریشانی سے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سر، اسے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، سارا پانی جسم سے ختم ہو گیا ہے۔ فاتح کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ سر، وہ 4 ماہ کی ہو گئی تھی، میں نے سوچا شاید وہ کچھ اور کھا سکے گی تو میں نے اسے، اس نے تھوک نکلا، روٹی کھلا دی۔ فاتح کے ساتھ ساتھ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ شفا، ابھی اور اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے، وہ انتہائی اونچی آواز میں چلایا۔ سر سوری، پلیز، مجھے نہیں پتا تھا ایسا کچھ ہوگا، وہ روندی آواز میں بولی۔ گارڈز اور ملازمہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کبھی بچے نہیں پالے، 4 ماہ کی بچی کو تم نے روٹی کھلائی؟ روٹی؟ وہ دہاڑا تو شفا کو تو خون ہی سوکھ گیا۔ سر، سو سوری سر، آئی سے گیٹ لاسٹ شفا، گیٹ لاسٹ۔ اس سے پہلے میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش کے کیس میں گرفتار کروا دوں۔ شفا کا منہ کھل گیا، اس کا تو رنگ ہی سفید ہو گیا تھا۔ اب اس نے جانے میں ہی غنیمت سمجھی اور چپ چاپ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک نرس نکل کر باہر آئی، ساتھ میں ڈاکٹر بھی تھے۔ مسٹر فاتح، اس کی آواز پہ وہ اس کی طرف مڑا۔ آپ ماہی فاتح کے والد ہیں رائٹ؟ اس نے پہلے سے دیکھا، پھر 3 پیس والے گارڈز کو جن کی آنکھوں میں سن گلاسز تھیں۔ جی ہاں، وہ کیسی ہیں اب؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر انتظار کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت کیوٹ بچی ہے، بالکل باربی۔ میڈم، مجھے اس کی طبیعت کا بتائیں۔ حسن نہیں، فاتح نے اس کی بات کاٹی تو اسے سخت شرمندگی ہوئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈرپس اس سے نقصان دیتی اس لیے انجیکشن لگا دیے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں اس سے، لیکن احتیاط کریں، چھوٹی ہے وہ بہت، اتنی سخت چیز کھلانا خطرہ ہے، اس کا معدہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ فاتح فوراً ایمرجنسی روم میں چلا گیا۔ وہاں بیڈ پر کمبل میں ننھا سا وجود لگاتار ہل رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر فضا میں کچھ پکڑ رہی تھی، ساتھ میں بچوں والی ہوں والی آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ فاتح چل کر اس کے پاس گیا۔ اس نے فاتح کو دیکھا تو ہاتھوں کی حرکت رک گئی اور بار بار پلکیں جھپکا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے پہچان رہی ہو کہ کون ہے، پھر جیسے پہچان جانے پر چیخ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ فاتح اس کی اس حرکت پہ کھل کر ہنسا اور اسے بازو میں اٹھا کر صوفے پر بیٹھا۔ میری شہزادی، ڈرا دیا تھا اپنے بابا کو، ایسے کوئی کرتا ہے؟ بچی نے اب 2 انگلیاں منہ میں ڈال رکھی تھی، وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خبردار آئندہ کہ یوں کیا، اب تمہاری سیکیورٹی میں سخت کروں گا، صرف تم ہی ہو میری گڑیا جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ ننھی کلی کی نظر ایک دم سے فاتح کے کوٹ کے بٹن پر پڑی، منہ سے انگلیاں نکال کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ، اس کی قسمت پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب مجھ پر لے آ، پر میری ماہی کے کبھی آنسو نہ نکلیں، کبھی اسے تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اس تنہائی اور مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ بچی نے منہ مٹن کے ساتھ لگایا۔ فاتح کو اس کی یہ ننھی حرکتیں بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ تو ایسے بٹن کے ساتھ لگی تھی کہ پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھی ہو۔ فاتح کی باتیں جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو۔ آج کا پورا دن فاتح نے اس کے ساتھ گزارا، اسے ماہی سے زیادہ عزیز کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی تکلیف فاتح کی تکلیف تھی۔ آخر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو۔
ولیمے کا فنکشن دھوم دھام سے ہوا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ اس کپل سے بار بار مل رہے تھے۔ جنت نے بہت مشکل سے ضبط کر رکھا تھا۔ غزوان فارغ کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کھانا اور ڈانس بھی ساتھ کیا۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال کھول رہی تھی۔ میکسی اب بھی پہن رکھی تھی، البتہ عروسی دوپٹہ سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ ایک تو یہ شادی کے جھنجٹ عذاب ہوتے ہیں۔ اس نے کھینچ کر ایک پن نکالی جس سے بال بھی اتر آئے۔ اف! اور یہ غزوان، کیا کیا ہے اس نے میرے ساتھ؟ کیوں میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کر۔ نہ اس سے میرا نکاح ہوا ہوتا تو آج کم از کم سفیان کی بیوی بننے میں مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ اس نے ایئر رنگز اتارے۔ لیکن غزوان جیسا بھی تو تمہیں کوئی اور نہیں لگتا نا؟ وہ ایک پل کے لیے مسکرائی، زخمی مسکراہٹ۔ سارا زیور اتارنے کے بعد وہ اٹھی، جب اچانک اسے سخت قسم کے چکر آئے۔ اس نے فوراً ڈریسنگ ٹیبل پکڑ لی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل جکڑ گیا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، چکر ابھی بھی برقرار تھے۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تھوڑی سی قے ہوئی تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، طبیعت تھوڑی بحال تھی۔ بھابھی بھابھی، یہ لیں آپ کے کپڑے۔ باہر سے رومیلا کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ شکریہ۔ اس نے کپڑے لیے۔ رومیلا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں دیکھی۔ پاک بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بھائی کو بتاتی ہوں، وہ ڈاکٹر۔ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ کسٹرڈ میں نٹس کھا لیے تھے، اس سے طبیعت خراب ہو گئی، الرجی ہے مجھے ان سے۔ اس نے جبراً مسکرا کے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، پر آئندہ احتیاط کرنا، آپ کی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے۔ جنت نے سر ہلا دیا تو رومیلا وہاں سے چلی گئی۔ جنت تھوڑی دیر میں کپڑے چینج کر کے باہر آئی۔ سر اب بھی چکرا رہا تھا اور درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ سمجھ گئی کون آیا ہے۔ سفیان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ رومیلا نے کہا، تمہاری طبیعت خراب ہے، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے گھڑی اتارتے ہوئے شیشے سے اسے دیکھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں اب۔ اس نے چہرہ اٹھائے بغیر کہا۔ بہت ٹھیک ہو، آواز سے لگ رہا ہے، چلو اٹھو، بیماری کو یوں نارمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے ٹائی اتاری۔ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں جانا مجھے ڈاکٹر کے پاس، تو بس ہمدردیاں پٹورنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور تکیہ اٹھا کر وہاں سے اٹھی۔ سفیان نے گہرا سانس لیا۔ جنت نے تکیہ صوفے پر رکھا۔ سفیان کی آنکھوں میں تعجب اتر آیا۔ اس نے مڑ کر صوفہ سیٹ کرتی جنت کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ جگہ بنا رہی ہوں اپنی، سونا نہیں ہے کیا؟ سب سے نچلی الماری کھول کر اس میں سے کمبل نکالا۔ جب اتنا بڑا بیڈ موجود ہے تو وہاں صوفے پر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ سفیان نے سخت لہجے میں بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ایک مرد کے ساتھ لیٹوں۔ سفیان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اب صوفے پر کمبل پھیلا رہی تھی۔ وہ چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی خوشبو جنت کے اندر تک سرایت کر گئی۔ سفیان کی مخصوص پرفیوم۔ بس کرو جنت، میں کوئی غیر مرد نہیں ہوں جو ایسی بات کی تم نے۔ کتنی فضول بکواس تھی یہ۔ مطلب تم نے اپنی ضد پوری کرنی ہی ہے۔ جنت نے کرب سے آنکھیں میچ لی اور ایسے انسان کو ستا رہی تھی جو اس سے زیادہ معصوم تھا۔ آپ نے بھی تو اپنی ضد پوری کی نا، پھر میں کیوں نہ کروں؟ میں نے کہہ دیا مجھے یہاں لیٹنا ہے، نہ کہ اس بیڈ پر۔ اب برائے کرم آپ بھی جا کر سو جائیں۔ اس نے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ سفیان نے زور سے جنت کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ جنت، میں تم خود پر ضد چھوڑ دو ورنہ میں۔ جنت کی آنکھیں پہلے ہی دہک رہی تھیں۔ اس کی حرکت اور الفاظ سے مزید غصہ بڑھ گیا۔ ورنہ کیا؟ ہاں، زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ کریں، نہیں روکوں گی، نہ ہی چیخ کر کسی کو بلاؤں گی، لیکن یاد رکھنا اس سے میرے اور آپ کے درمیان جو نفرت ہے وہ بہت بڑی شکل اختیار کر لے گی۔ لہٰذا اس سب میں آپ کی اپنی غلطی ہے۔ میں نے منع کر دیا تھا مجھ سے مت شادی کریں، لیکن نہیں، سید ہونے کا جنون کون پورا کرتا؟ اب بھک دیں۔ اس نے زور سے اپنا بازو چھڑوا لیا اور کمبل تان کر لیٹ گئی۔ سفیان بس گہری سانس لے کر رہ گیا، سخت بے بسی والی سانس۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور وارڈروب میں چلا گیا۔ جنت نے گردن نکال کر اسے دیکھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، ایک مسلمان کا دل دکھانا کتنا غلط کام ہے، اب میں وہ روز کروں گی۔ اف غزوان، اف، اس محبت کا انجام دیکھ رہی ہوں میں جس میں میری ماں کی رضامندی نہیں تھی۔ اس نے سر کو انگوٹھے اور انگلی سے ملتے ہوئے کہا۔ سفیان کپڑے بدل کر باہر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ کمبل صوفے سے نیچے گر رہا تھا۔ وہ چل کر اس کے قریب گیا اور کمبل اٹھا کر اس کے اوپر رکھنے لگا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سوری، وہ کمبل نیچے گر رہا تھا تو وہی ٹھیک کرنے آیا تھا، تم سو جاؤ۔ جنت کمبل کو سختی سے پکڑتے گردن تک تانے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں صوفے میں مسئلہ ہے تو بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ جنت کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اگر آج وہ اس کا شوہر ہوتا تو اس کی معصومانہ حرکت پر وہ نرم ہو ہی جاتی۔ نہیں شکریہ، آپ سو جائیں بیڈ میں، آرام سے ہوں یہاں پر، جنت نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ سفیان نے سر کو خم دیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سفیان نے کمبل کھولا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ جنت سخت پریشان ہوئی۔ سفیان کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، بہت غلط، لیکن سفیان کو امید تھی کہ وہ ایک دن اس سے محبت ضرور کرے گی۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے کہ اسے مجھ سے طلاق چاہیے، تو بس مجھے سہنا پڑے گا۔ مشکل ہے تھوڑا، بڑی تیز ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ سہتے سہتے وہ بہت بڑا غم سہ جائے گا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن جنت کو اس سے ہمدردی ضرور تھی۔ البتہ محبت وہ ایک ہی انسان سے کرتی تھی جس سے اسے سخت نفرت بھی ہونے والی تھی، فنا کر دینے والی نفرت۔ صبح وہ تیار ہو کر باہر نکلی، لیمن کلر کا گھٹنوں تک آتا چمکیلا فراک اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، بالوں کی فش ٹیل بنا کر آگے پھینکی ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی قیامت ٹھہر رہی تھی۔ وہ چل کر کچن میں آئی۔ وہاں آئی تو صوفیہ چاچی اور فاریہ کھڑی نوکرانیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز پر دونوں پیچھے مڑی۔ وعلیکم السلام۔ کھل گئی آنکھ؟ دیکھیے محترمہ، یہ آپ کا میکہ نہیں ہے۔ یہاں 9-10 بجے اٹھا جائے سسرال ہے، اور اس سسرال کا اصول ہے کہ پورے 7 بجے سب ڈائننگ ٹیبل پر برا جمان ہو۔ ہم سب ناشتہ کر چکے ہیں، اب اپنے لیے ناشتہ چن لو۔ چلو فاریہ۔ صوفیہ کا سخت لہجہ جنت کو کیا فاریہ بھی برا لگا، مگر بولی کچھ نہ۔ وہ چاچی جان، سفیان بھی دیر سے اٹھے، اس لیے میں نے سوچا شاید، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، سفیان صاحب تو گھر کے بڑے ہیں، انہیں تو جب چاہے جو چاہے کر لیتے ہیں، پر تم اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ صرف اس کی حرکتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، تمہاری نہیں۔ جنت کے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ فاریہ نے کاٹتار نظر صوفیہ پر ڈالی جو اب وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی فاریہ جنت کے پاس آئی۔ جنت، یہ ایسی ہی ہیں، منہ پھٹ، ان کے تو بیٹے بھی ان سے تنگ ہے۔ اگر تمہیں کچھ برا لگا ہو تو ان کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ دراصل یہ سفیان بھائی کا اس گھر میں بڑا مرتبہ برداشت نہیں کر سکتی نا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ بھجواتی ہوں، اور سفیان بھائی نے بھی نہیں کیا ہوگا، ان سے بھی کہہ دو جاؤ شاباش، کسی کی باتیں دل پر مت لینا، خاص طور پر ان کی۔ فاریہ نے نرم لہجے میں کہا تو جنت نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں گئی، جہاں سفیان کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وائٹ ڈریس شرٹ کے نیچے محرون پینٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کیا ہوا تھا۔ شیشے میں سے کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کف لنکس بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتہ کر لیں آ کر، ورنہ جو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ سفیان اس کی بات سمجھ نہ سکا، بس ایک مسکراتی نظر سے اس کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری بازو کا کف لنک بند کیا۔ وہ اگر اس گھر سے باہر جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ یہ قدر فضول سوال تھا، مگر پھر بھی اس نے کر لیا۔ میں کس لیے ہوں؟ اس نے پرفیوم خود پر چھڑکا۔ نہیں، جب آپ گھر پر نہ ہو تب، باہر ڈرائیورز ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہو تم۔ جنت کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جی ٹھیک، آپ نیچے آ جانا ناشتے پر، نہیں تو آپ کی چچی کے کھری کھری باتیں مجھے سننی پڑیں گی۔ سفیان سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے۔ تمہیں صوفیہ چچی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے بیڈ سے کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہہ رہی تھی کہ آپ تو نواب ہیں، جب چاہیں اٹھیں، وغیرہ وغیرہ۔ سفیان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، روز ان کے خوبصورت کلام سننے پڑتے ہیں۔ اس نے کوٹ کو چھٹک کر بازو میں سیٹ کیا۔ انہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، وہ نہ جانے کیوں کھڑی ہو گئی تھی وہاں، وہ خود بھی سمجھ نہ سکی۔ نہیں، فارس چچو کو پھر کون سنبھالے، ایک دفعہ بولا تھا میں، پر اس نے کالر سیٹ کی۔ پر کیا؟ اس دن خوب جھڑپ ہوئی تھی میری، فارس چاچو جتنا ڈانٹ سکتے تھے انہوں نے ڈانٹا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ صحیح ہے بھائی، وہ جو کچھ کریں انہیں کچھ نہیں کہتے، حد ہے۔ وہ اسے سے ناک سگڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ایک دم سے سفیان کا کمرہ ویران ہو گیا، اور مرد کا کمرہ تو آباد ہی عورت سے ہوتا ہے۔ وہ ایک کمرہ نما کلینک تھا جس کی کھڑکیوں کو گلابی رنگ کے خوبصورت پردوں سے ڈھکا ہوا تھا، سفید دیواروں پہ ظاہر کر رہی تھی کہ تازہ رنگ ہوا ہے۔ دھیمی دھیمی دواؤں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک دبلی پتلی 40 سال کے قریب عورت کچھ پیپرز اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ جنت تقریباً 1 گھنٹے سے یہاں موجود رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ سفیان کام سے باہر گیا تو گھر والوں کو ضروری کام کا کہہ کر آئی تھی۔ وہ ناخنوں سے ہتھیلی کھرد رہی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اوکے مسز جنت، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ جنت نے تھوک اندر نکلا۔ کیا ہے ان میں؟ اس نے مشکل سے سوال کیا۔ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، ویٹ۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے فائل کھول لی۔ جو وہ پڑھ رہی تھی چہرہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے فائل بند کی اور مسکراتے چہرے سے اسے دیکھا۔ ویل مسز جنت، کانگریچولیشنز، آپ کی رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ جنت کو یوں لگ رہا تھا کوئی آہستہ آہستہ اس کے پاؤں سے روح کھینچ رہا ہے۔ کیا مطلب پازیٹیو؟ کیوں ہے؟ اس کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے۔ آپ امید سے ہیں مسز جنت؟ جنت کا سانس رک گیا، وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ اسے یوں لگا شاید کسی نے اس کی روح پوری کھینچ لی ہے۔ ڈاکٹر کچھ بول رہی تھی مگر اس کے ہر حس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے ڈاکٹر کی آواز کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا مسز جنت؟ یہ تو اتنی خوشی کی خبر ہے۔ ڈاکٹر اس کی حالت سے فکر مند ہو گئی۔ جنت نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھی تو ایک پل کے لیے چکرائی۔ میڈم، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر فوراً کھڑی ہو گئی۔ جنت نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کسی کو مت بتانا یہ بات پلیز، اسے ایک راز رکھو۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر نرم ملائم گال چیرنے لگے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر گئی تو ڈرائیور نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جنت اندر آ کر بیٹھی تو سر سیٹ کے ساتھ ٹکا لیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے چلائی۔ جنت نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور زرد ہو چکا تھا۔ میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈرائیور نے اس کی حالت دیکھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ ساحل یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس کی آواز روندی تھی۔ یہیں راستے میں آتا ہے، مجھے وہیں اتار دو اور تم گھر جاؤ۔
جب میں کال کروں تو آ جانا۔ اس نے موبائل نکالا۔ لیکن میڈم صاحب نے آپ کو اکیلا چھوڑنے سے منع کیا ہے۔ اس نے فکر مندی سے کہا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، اور صاحب کو مت بتانا کہ میں ساحل پر گئی تھی، سمجھ آئی؟ اور یہ کہہ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو علینا، مجھے ساحل پر ملو۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے چور نظروں سے ڈرائیور کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بالکل، جلدی آنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ لیٹ ہوئی تو میں چلی جاؤں گی، سفیان بھی آنے والے ہیں گھر۔ ڈرائیور کو اس پر ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا۔ اس نے گاڑی ساحل کے پاس روکی تو جنت جلدی سے اتری۔ میں تمہیں کال کروں گی تو آ جانا۔ جی ٹھیک ہے، میں ذرا بڑی بیگم کی دوائیں لے لوں۔ جنت نے جبرن مسکرا کر سر ہلایا۔ تم جانتے ہو کیا ہوا؟ سنہری بال تیزی سے اڑ رہے تھے۔ اس کے سامنے سفید قمیض شلواز پہنے، آستین کوہنیوں تک چڑھائے بال ماتھے پر بکھیرے کھڑا رضوان سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر جنت کا چہرہ دیکھا۔ رضوان، میں مشکل میں ہوں، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ آنسو ایک بار پھر جاری ہو گئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں خوش ہوں؟ بھائی تو تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ میں تو سوچتا ہوں انہیں پتہ چلے گا تو کتنے ناراض ہوں گے۔ اس نے مصنوعی پریشانی ظاہر کی۔ اور فاریہ، اس کی پریشانی کی بھی تمہیں فکر ہوگی۔ رضوان اس کی بات پر مسکرایا۔ مطلب؟ سمندر ایک بار پھر ان دونوں کو اپنے ساحل پر دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، وہ ڈانس، وہ کھانا، یہ سب کیا ہے رضوان؟ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ کیوں رضوان؟ میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور تمہیں فرق بھی نہیں پڑ رہا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ رضوان نے اس کے کندھوں کو پکڑا۔ جنت، میری جنت، فاریہ کے آگے پیچھے گھومنا بھی ایک مقصد ہے۔ مام ڈیڈ نے اگر میری شادی کسی اور سے کر دی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ فاریہ کی شادی تو وکرم اکرم کے بعد ہی ہوگی۔ تب تک میں ان کی نظروں میں بات ڈال دوں گا کہ میں فاریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب سچ سامنے آئے گا تو فاریہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی اور ہماری یہ بدنامی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ سوچو کسی اور لڑکی سے منگنی ہو جائے اور پھر پتہ چلے لڑکے کا نکاح بھابھی سے ہو چکا ہے، تم کتنی بدنام ہو جاؤ گی۔ اور اس خاندان میں سوچو جنت، تمہاری فکر ہے بہت زیادہ۔ ایک زبردست جھوٹ اس نے گھڑ دیا جس پر جنت نے فوراً سے یقین کر لیا۔ اب چلتے ہیں، گھر میں پتہ چلا تو مسئلہ بنے گا۔ رضوان گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ رضوان، ایک اور مسئلہ ہے۔ اس کی بات سن کر رضوان فوراً اس کی طرف مڑا۔ وہ رضوان، وہ لگاتار انگلیوں کے ناخن کھرید رہی تھی۔ میں کیا جنت؟ کیا ہوا؟ اس سے سوالیہ نظروں سے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں امید سے ہوں رضوان۔ جنت نے فوراً سر جھکا لیا۔ رضوان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پلک چھپکنا بھی بھول گیا۔ سمندر کی لہریں بھی اس بات سن کر حیران رہ گئیں اور اونچی فضا میں اڑنے لگیں۔ جنت، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس نے مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ جنت نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوشی کی بات؟ تمہیں یہ خوشی کی بات لگتی ہے؟ سب مجھے بد کردار کہیں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو تم نے کہا تھا ایسا کچھ ہوگا تو ہم سب سچ سچ بتا دیں گے۔ اس نے ایک دم غزوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غزوان کے گلے میں گلٹی ابری۔ ہاں نہ بتا دیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ جب سب کو یہ بات ظاہری پتہ چل جائے گی تو میں خود کہوں گا۔ اس جنت کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور ماتھا چوما کہ جنت میری شریک حیات ہے، میرے خوابوں کی شہزادی، ٹھیک ہے؟ تب تک انتظار کرو اور اپنا خیال رکھو۔ جنت نے بنا پلک چھپکائے سے دیکھا۔ رضوان، لیکن میں سوچ رہی تھی مس کیرج۔ رضوان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خبردار، یہ سوچا بھی، خبردار، بس صبر کرو، ہم جلد آہستہ سے سب کو بتا دیں گے۔ تب تک مجھے فاریہ کے ساتھ اور تمہیں بھائی کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جنت اس کی بات پر مسکرا دی۔ رضوان، تمہیں نہیں لگتا کہ سفیان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ اس نے افسردگی سے سمندر کو دیکھا۔ رضوان نے کوفت سے گھڑی دیکھی۔ جنت، مجھے علی کی طرف جانا ہے، تم بھی گھر جاؤ، شاباش، اس نے جنت کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ جنت نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ رضوان گاڑی کے پاس گیا اور اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ جنت نے بھی اس کی طرف ہاتھ ہلایا اور ایک ہی پل میں وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ اللہ کرے رضوان جو کہہ رہا ہے سچ ہو، اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ یقین وہ کانچ ہے جس کے ٹوٹنے سے سب سے زیادہ بھاؤ آتے ہیں اور